الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عزیزان گرامی، ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں، جس مالک ملک خالق کل نے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں جس مجلس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے فرشتے نکلتے ہیں، اور میں آپ کو اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ اور محترم مشائخ، علماء اور خطباء کے درمیان کچھ زیادہ وقت حائل نہیں ہوں گا. صرف کچھ باتیں جو مجھے حکم کیا گیا ہے، بس وہ باتیں آپ کے گوش گزار مجھے کرنی ہیں. عزیزان گرامی، انسان جب بھی حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کے عوامل میں اس حرکت کا کوئی سبب ہے جس کو ہم قوت محرکہ کہتے ہیں. قوت محرکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت، اس کا سبب کیا ہے. تو یاد رکھیے گا، انسان جب بھی کوئی حرکت کرے گا اس کا سبب محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کی بات کرنے کے انداز سے، اس کے رویے سے، اس کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قوت محرکہ محبت ہے یا نفرت ہے. اور یہ محبت بالخصوص اس کے رشتے انسانی زندگی میں وہ تعلقات کی وجہ سے ہوتے ہیں یا رشتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا رشتہ، ہمارا سب سے بڑا تعلق، ہمارا ناطہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے
اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اگر محبت کا رشتہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ۔ اس دنیا کائنات میں ہمارا جو سب سے زیادہ مضبوط تعلق رشتہ اللہ کے بعد اگر ہے تو وہ نبی اکرم، نبی مکرم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ تو ہمارے رویوں سے، ہمارے طور طریقوں سے اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ قوت محرکہ واقعی محبت ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رویوں میں محبت کا ثبوت جب تک نہیں دیں گے، اپنے طور طریقوں سے، اطوار سے محبت کا ثبوت نہیں دیں گے، تب تک یہ بات نہیں جانی جا سکتی کہ واقعی جو طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں اس کے بیک پہ محبت ہے یا کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے لیے ہمیں وہ طریقے بھی اپنانے ہیں، وہ کام، وہ معاملات، وہ چیزیں جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ محبت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، سنن الدارمی کی غالباً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے، تو مدینہ کے ایک نواحی گاؤں میں، ایک بستی میں ایک فیملی رہائش پذیر تھی۔ اس میں ایک فرد، ایک نوجوان جس کا نام عبدالعزیٰ ہے، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، اسی کے نام سے عبدالعزیٰ رکھ لیا، جیسے ہم اللہ کے نام سے عبداللہ رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، ویسے ہی عزیٰ سے عبدالعزیٰ رکھ لیا۔ عبدالعزیٰ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پرورش ان کی چچا نے کی۔ چچا بڑی محبت سے پیش آتے، ان کے ساتھ الفت محبت کا رویہ رکھتے۔ عبدالعزیٰ نے بھی بڑے پیار سے اور انتہائی زیادہ ان سے ایک محبت کا رشتہ رکھا، ان کی خواہش کا احترام کیا، ان کی پسند اور ناپسند کا مکمل خیال کیا۔ اسی دورانیے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آتے ہیں، ہجرت کر کے تشریف لائے۔ عبدالعزیٰ نے دیکھا، سنا کہ مدینہ میں ایک نبی آئے ہیں، اچھا اخلاق ہے، بہترین تعلیمات ہیں، محبت بانٹتے ہیں۔ انہوں نے اس تعلیمات کی طرف رخ کیا تو وہ تعلیمات، وہ اخلاق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین اسلام وہ دل میں گر کر گیا۔ تو دل ہی دل میں اس بات کا پختہ عزم کر لیا کہ اب اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے، لیکن چچا کا انتظار کیا کہ چچا اسلام قبول کرے تاکہ اس کے بعد میں کروں، لیکن چچا وہ اسلام قبول کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ ایک دن عبدالعزیٰ اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، پیارے چچا، میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا، آپ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن اب آج پہلی دفعہ آپ کی منشا کے برخلاف، آپ کی خوشی اور چاہت کے برخلاف میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ چچا یہ بات سن کے انتہائی غصے میں آ گئے اور کہنے لگا، یہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے، تمہارے پاس جو بھی ہے، حتیٰ کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی، وہ میرے مال کے ہیں، اگر تو نے کلمہ پڑھنا ہے پڑھ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو تجھ کو میری وجہ سے ملا ہے وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ عبدالعزیٰ نے ہر چیز حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کے واپس کیے اور اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ والدہ نے حالت زار کو دیکھا
تو ایک کپڑا دیا، ایک ٹاٹ نما کپڑا دیا کہ بیٹا اس کو اپنے بدن پر لپیٹو۔ عبدالعزیٰ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اپنے بدن پر لپیٹا۔ مسجد نبوی کے پاس پہنچتے ہیں، رات بسر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا عبدالعزیٰ یہ کیا، اے نوجوان تو نے یہ کیا حال کیا ہے؟ اپنی ساری کی ساری رودات بیان کی، اسلام قبول کیا۔ عبدالعزیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نام رکھ دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے لیے اپنا مال، اپنے رشتہ دار، اپنے چچا کی محبت، حتیٰ کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد وہ قوت محرکہ جو محبت والی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وقت وہ بھی آن پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور غزوہ تبوک کے سفر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہی جو عبدالعزیٰ ہوا کرتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ مجھے شہادت کا بلند ترین رتبہ نصیب فرما دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے، کوئی کافر اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ عبداللہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ میرے لیے شہادت کی دعا مانگ دیں، اور آپ نے بالکل اس کے برعکس بات کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تبھی موت بھی انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، وہ شہادت کا رتبہ ہی ہے۔ غزوہ تبوک میں جنگ اور قتال کی نوبت نہیں آئی، لیکن اس جہاد کے سفر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس سفر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک ہیں، شریک سفر ہیں۔ باقی کی ساری بات ان کی زبانی حدیث کی روشنی میں سنیے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک رات میں نے دیکھا ایک جگہ پر روشنی ہے، کافی سارے لوگ اکٹھے ہیں، تو میں وہاں پہنچا دیکھوں ہوا کیا ہے۔ تو میں آگے بڑھا، وہی عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے لیے دعائیں کروانے والے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ کی میت کو اٹھائے ہوئے قبر میں لحد میں اتار رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اکرم کما اخاکما، میرے پیارے ابو بکر، میرے پیارے عمر، عبداللہ کی میت کو انتہائی عزت و احترام سے رکھنا۔ یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز میرے لیے قربان کی تھی، میری محبت کی خاطر اپنی ہر چیز کو میرے لیے وقف کیا تھا، اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم انی امسیت راضیا فرضا، اے میرے اللہ یہ میرا عبداللہ تیرے پاس پہنچ چکا، تیرا مہمان بن چکا ہے، میرے مالک کل شام تک میں اس عبداللہ سے راضی تھا، فرضا میرے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عزیزان گرامی، بات کہنے، سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کی بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے ہر چیز کو اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے قربان کرتا ہے، پھر اللہ زندگی بھی شان سے دیتے ہیں، اور موت بھی اللہ بڑے اطمینان سے اور شہادت کے رتبے نصیب فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے، اگر محبت کا جذبہ ہے تو پھر اس کے لیے صحابہ کے ایمان کو دیکھنا ہے، صحابہ کے طرز عمل کو، وہ قوت محرکہ جس سے صحابہ نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ بھی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ السنن الصغریٰ کی روایت ہے
غزوہ احد کا واقعہ ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے ہیں، تو فوراً اپنے بھائی کی طرف تلوار لے کر لپکتے ہیں کہ اس کی گردن آج میں ہی اڑاؤں گا۔ لیکن حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے اور اس کی گردن اڑاتے ہیں۔ جو سکا بھائی تھا وہ اس حسرت کے ساتھ رہا کہ اس میرے بھائی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے ہیں، وہ بھائی آج میری تلوار سے مرنا چاہیے تھا، میری تلوار اس کے خون سے پیاسی رہی، اس کے خون سے تر نہ ہو سکی۔ وہ عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین، اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سگا بیٹا بہترین مسلمان، عبداللہ بن عبی نے جب یہ انتہائی گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہنے لگا ہم عزیز لوگ، ہم عزت دار مدینہ میں جا کر ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکالیں گے۔ تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ تلوار لیے کھڑا تھا اور اس کا ایک ہی اعلان تھا، اللہ کے نبی اجازت دیجئے، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، مجھے اجازت دیجئے اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، اس نے آپ کے خلاف بات کیوں ہے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کرنا، یہ صحابہ کا عمل ہے اور ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا عزم رکھیں، وہاں آپ کی بات کے لیے، آپ کے مشن کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول میں، مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں۔ انصاری صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکمل ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، لیکن ایک وقت وہ بھی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصاری صحابیوں نے اپنے باغوں کے ارد گرد دیواریں بنا لی ہیں کہ لوگ ہمارے باغ میں آ کر پھل لیتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، یہ انصاریوں نے کیا گیا؟ یہ تو وہ لوگ تھے اپنے مال کو دیوانہ وار اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا فرمایا اور ان کے لیے آپ نے ایک وعظ فرمایا اور فرمایا، میرے انصاری صحابیوں، تم اپنے باغوں کے ارد گرد دیواریں اس لیے بنا رہے ہو کہ ہمارا پھل کوئی کھائے نا؟ اور اللہ کے بندو، انسان تو انسان، اگر آپ کے باغ سے کوئی جانور بھی پھل کھاتا ہے، اللہ نے اس کا بھی آپ کو ثواب اور اجر اس کا بھی دینا ہے، اور آپ نے انسانوں کے لیے دیواریں بنا لی ہیں۔ آپ کی بات کو سننا تھا۔ آپ کی ذات پر جان چھڑکنے والے صحابہ، وہ صحابی، وہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ، جب آپ کی بات کو سنا تب بھی وہ جان چھڑکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً اٹھے، اپنی دیواروں کو توڑ دیا اور یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد جو چاہے ہمارے باغ میں آئے اور آ کر پھل کھا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں، وہ تمام کے تمام جذبات، محبت کے جذبات، مودت کے جذبات ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس ساقی کوثر کانفرنس کا جو ایک سبق ہم سب کو لینا چاہیے، وہ ہمیں اس بات سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا، غزوہ فتح مکہ اس سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کی پشت پناہی میں، ان کے ساتھ، ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مکہ میں دخول سے پہلے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور ابو سفیان اور ان کی بیوی، ان کا اسلام کے لیے رویہ کیا تھا، اسلام کے لیے ان کی دشمنی کیسی تھی، ان کا سخت ایک طرز عمل کیا تھا، وہ کسی سے مخفی نہیں تھا، وہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کروانے والی، ان کا مسئلہ کروانے والی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ پہنچے، ان کی بیوی ہندہ کو پتہ چلا کہ میرے خامد نے اسلام قبول کر لیا، اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، تمام لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کی اور کہنے لگی یہ دیکھو اس بوڑھے نے اسلام قبول کر لیے، یہ بے دین ہو گیا، بد دین ہو چکا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، اس کو آنکھوں سے دیکھا، آپ کے تمام معاملات کو دیکھا، وہ سب لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ایک ہی بات کے ساتھ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ آپ کی سیرت کو دیکھ کر ہندہ اسلام قبول کرتی ہے اور اپنے کمنٹ کو باز کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن سے پہلے سب سے برا چہرہ بھی آپ کا تھا، سب سے برا شہر بھی آپ کا تھا، سب سے برا دین بھی آپ کا تھا، آج آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آج اس بات کا احساس ہوا سب سے خوبصورت چہرہ بھی آپ کا، سب سے خوبصورت شہر، سب سے خوبصورت دین بھی آپ کا۔ سمامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ان کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی، انتہائی سخت، مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی شدت پسندی، لیکن جب اخلاق کو دیکھا، سیرت کو دیکھا تو پھر یہی بات تھی، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا شاکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے سمامہ کیسے ہو؟ سخت جواب ملتا تھا، قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، میں نے بھی قتل کیے تم بھی قتل کرو، اگر احسان کر کے چھوڑو گے تو احسان بھی کروں گا۔ لیکن اخلاق کو دیکھا تو ایک ہی بات تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے سب سے برا چہرہ، سب سے برا شہر، سب سے برا دین آپ کا ہی تھا، لیکن آج آپ کی سیرت کو دیکھا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کو دیکھا ہے، سب سے خوبصورت شہر بھی آپ کا، چہرہ بھی آپ کا، دین بھی آپ کا۔ تو ہمیں اس بات سے سمجھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، وہ کتابیں، وہ بیان جو آپ کی سیرت کے حوالے سے ہیں بالخصوص اس کو سنیں گے، ان کتابوں کو پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ ان سے آگاہی حاصل کریں گے اور ہم سمجھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا، آپ کا اخلاق ہے کیا، اور آپ کے اخلاق کو سیکھنے، سکھانے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرتے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے، ہم اپنے آپ کو، اپنے مال کو اور اپنی جان کو، اپنی ہر چیز کو جس طرح ہم دعویٰ رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی عمل کی بھی توفیق سے نوازیں اور آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے اطوار کو پڑھنے، اس پر عمل کی اللہ توفیق سے نوازیں۔